السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4731۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت نکاح نہ کرے مگر اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اگر اس نے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر کر لیا ہے تو اس کے لیے مہر ہے جو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ولیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس کا ولی بادشاہ ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4732۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و رمضان کے روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4734۔ حضرت خبطہ عمر مجاشیہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری پھپھو نے، انہوں نے میری دادی سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واصلہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پہ لعنت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 4735۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تاکہ وہ بیعت کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا، اپنی ہتھیلیوں کو بدلو، یعنی رنگ یا مہندی لگوا۔ وہ گئیں تو انہوں نے مہندی کے ساتھ بدل دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کی بیعت کر لوں گا اس شرط پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، فضول خرچی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اس اپنی حالت افلاس کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو نہ مارنا۔ اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اولاد چھوڑی ہے کہ ہم اس کو قتل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ہے کہ تم سونے کے کنگن پہن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سونوں کے کنگنوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر اگر ان کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو جہنم کے انگارے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4736۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4737۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، انہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کرنا چاہا جن کے شوہر تھے۔ میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کے ساتھ ابتدا کر۔ ایک اور حدیث ہے 4738۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی نیام میں خط دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا متکبر، حد سے بڑھنے والا وہ ہے جو بلا وجہ کسی کو مارے، کسی کو قتل کرے بغیر کسی وجہ کے۔ وہ آدمی جو کسی کا ولی بنے اس کی نعمت کے علاوہ جس نے یہ کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ اس کے فرض و نفل قبول نہیں کرے گا۔ اجر میں ایمان والوں کے خون برابر ہیں، ان کا کم ترین بھی اپنے ذمے میں کوشش کر سکتا ہے مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ ذمی کو قتل نہ کیا جائے۔ دو دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ کسی عورت کی پھپھی اور خالہ کے ہوتے ہوئے اس سے نکاح نہ کیا جائے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور عورت 3 دن غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4739۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی کوئی اہم رات ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں جنت البقیع کی طرف چلے جاتے اور فرماتے، السلام علیکم دار قوم مومنین، اناکم ما توعدون غدا وجلونا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون۔ اللہم اغفر
لأہل بقیع الغرقد۔ ایک اور حدیث ہے 4740، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی طلب کرو نیک لوگوں کے صدقے سے۔ ایک اور حدیث ہے 4741، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اچھا کلام اچھا ہے اور برا کلام برا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4742، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منام میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگوں کل چلے جانا، تم میں سے کوئی بھی بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے نہ جانا، بے شک حج کا آخری رکن طواف کعبہ ہے، یعنی طواف زیارت۔ ایک اور حدیث ہے 4745، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ تنزیل السجدہ سورہ زمر پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4746، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4747، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4748، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس ذاتی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4750، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گردے کی رگ کی بیماری ہے، کلیہ سے مراد پہلو اور کوکھ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف میں ملاحظہ کیا، یہاں تک کہ میں آپ کا ہاتھ تھام لیتی، قرآن پڑھ کے اس میں دم کرتی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رکھ دیتی۔ اس طریقے سے میں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تلاش کرتی، بس میں عرض گزار ہوتی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دعوات ہیں، بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سے تکلیف دور فرما دے۔ بس آپ فرماتے اے عائشہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے آزمائشیں ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4751، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض میں فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو، 7 مختلف کنوؤں کا صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، میں نے اس کو پکڑا، اس پر میں نے اپنے ہونٹ رکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اس جگہ پر اپنے ہونٹ رکھے جس جگہ پہ میں نے اپنے ہونٹ رکھے تھے، میں نے ایک گوشت کی بوٹی لی، اس کو اپنے منہ میں رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ اس جگہ پہ رکھ دیا جس جگہ میں نے رکھا تھا، میں حالت حیض میں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4753، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر آتے تو آپ حالت جنابت میں ہوتے تو مکمل وضو کرتے پھر سو جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 4754، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں دیہاتی اجنبی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سنبلہ اسلمیہ دودھ لے کر آئیں، آپ کو ہدیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کو اس کپی میں ڈال دو۔ میں نے عرض کی تو آپ نے اس کو پکڑا، نوش کیا۔ میں نے عرض کی کیا آپ نے فرمایا نہیں کہ میں دیہاتی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیہات والے مسلمان ہو گئے، عربی نہیں رہے ہیں، لیکن تم ہمارے دیہات والے ہو، ہم ان کے شہر والے ہیں، اگر ہم کو بلائیں گے تو ہم دعوت قبول کریں گے، اگر ہم دعوت دیں تو یہ قبول کریں۔ ایک اور حدیث ہے 4755، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر کا حکم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کرتے، اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے منہ کے نیچے رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے، ہم نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، اللہم رب السماوات السبع الی آخر، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الہ، اور ربا کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیات، اللہم انت الاول الذی لیس قبلک شیء والآخر الذی لیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فواقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء دے ان الدین واغننا من الفقر۔ ایک اور حدیث ہے 4756، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ انتہائی کم تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4757، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے سے روکا مگر ابتر اور دو دھاریوں والے، کیونکہ یہ دونوں آنکھوں کو چھک لیتے ہیں اور عورتوں کے حمل گرا دیتے ہیں، بس جس نے ان کو نہ مارا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4758، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے غشی طاری ہو گئی، جتنی طاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4759، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو پاتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اور حدیث ہے 4760، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات طلوع فجر سے پہلے ادا کرتے، پھر اسی جگہ پر پڑھتے تھے، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4761، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر شے پہ وسیع ہے، بے شک میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا کلمہ سن رہی تھی مگر اس کا کچھ حصہ مجھ پہ مخفی رہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری جوانی کو کھا لیا، یعنی میری جوانی سے فائدہ اٹھایا، میرے بطن سے اس کے لیے کئی پھول نکلے یہاں تک کہ جب بوڑھی ہو گئی اور میری اولاد مجھ سے دور چلی گئی تو اس نے مجھ سے ظہر کے یعنی مجھے اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دی، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی شکایت کا دفتر پھیلاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی وہ شکایت کر رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترے، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4762،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں کھڑی ہوئی، میں نے آپ کے اور اپنے درمیان دروازہ بند کیا، وہ آپ سے جدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جبریل علیہ السلام آپ پر سلام کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4767، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مانی جانے والے نظر پوری کرنا ضروری نہیں، اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4765، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے نہیں اور اس کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4766، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ہم بستر ہوتے، پھر صبح تک غسل نہیں کرتے، صبح کے وقت غسل کرتے، نماز پڑھتے اور اس دن روزہ رکھتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔